پاکستان کے اندر قادیانیوں کے خلاف سب سے پہلی تحریک ختم نبوت کا آغاز سن 1953 میں کیا گیا، جس کے روح رواں متفقہ قائد و غازی تحریک ختم نبوت غازی کشمیر حضرت علامہ میرے دادا استاد سید ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ حضرت مولانا دیدار علی شاہ الوری کے بڑے صاحبزادے تھے۔ حضرت علامہ ابو الحسنات قادری کو اس سلسلے میں قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنی پڑیں۔ آپ کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی، بلکہ استقامت کے ساتھ ڈٹ کر تمام مشکلات کا سامنا کیا۔ ختم نبوت کی اس مقدس تحریک کو حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی قائد ملت اسلامیہ، مولانا شاہ امن نورانی، صاحبزادہ امین الحسنات، سید خلیل احمد قادری جیسی قداور شخصیت بھی اس کے ہم قدم تھیں۔ حضرت مولانا ابوالحامد بدایونی نے تحریک پاکستان کی طرح تحریک ختم نبوت میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ تحریک کے دوران ملک کے طول و عرض کے دورے کیے اور فروری سن 1953 سے جنوری سن 1954 تک کراچی سکھر کی جیلوں میں قید و بند کی آزمائش سے گزرے۔ مولانا ابوالحامد بدایونی اور مفتی صاحب داد خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 1951 میں کراچی کے اس تاریخی اجلاس میں جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے علماء اہل سنت کی نمائندگی آپ نے فرمائی، جس میں اسلامی دستور کے نفاذ کے لیے علماء کے متفقہ 22 نکات مرتب کیے گئے، اور تحریک ختم نبوت میں مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی کی خدمات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ ہم اس وقت یہ فقیر جمعیت علماء پاکستان نیازی گروپ کا نائب صدر آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بابا قربانی سن 1953 سے 74 تک کی تحریک میں ختم نبوت کی تحریک نظام مصطفیٰ اور تحریک تحفظ ناموس رسالت کے پلیٹ فارم سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی نے 28 فروری سن 1953 کو جامع مسجد وزیر خان لاہور کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا کر تحریک ختم نبوت کا آغاز فرمایا اور پنجاب اسمبلی میں قادیانیوں کے خلاف قرارداد پیش کرنے کا پروگرام بنایا، لیکن اس سے پیشتر ہی آپ کو شاہی قلعہ لاہور میں نظر بند کر دیا گیا۔ سن اللہ آپ کی خیر کرے 9 اپریل کو جیل بھیج دیا گیا اور 16 اپریل سے 25 اپریل تک آپ پر فوجداری مقدمہ چلایا گیا۔ بالآخر 7 مئی کو سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ البتہ بعد میں مفتی اعظم فلسطین سید امین حسینی نے تمام علماء کے ساتھ، عالم اسلام کے ساتھ مل کر عظیم اکابر کے ساتھ بھرپور اجتماع کیا اور عالمی دباؤ کے تحت آپ کی سزائے موت کو عمر قید با مشقت میں تبدیل کیا گیا۔ سن 7 مئی سے 14 مئی تک آپ مولانا نیازی صاحب کو پھانسی کی کوٹھڑی میں بھی قید کیا گیا، جبکہ 29 اپریل سن 1955 کو ضمانت پر رہائی ملی۔ یوں ہی مجموعی طور پر آپ 2 برس زائد جیل میں رہے۔ مولانا یہ چونکہ میری پارٹی کے رہنما تھے، ہمیں ان سے عقیدت بھی ہے، خان صاحب سے یہ میں نے آپ سے خود سنا بات، کہنے لگے جب مجھے کال کوٹھڑی میں بند کیا گیا تو جیل میں ماشاءاللہ مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی کی جنہوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں قداور شخصیت تھے، 6 فٹ سے زیادہ ان کا قد تھا اور ماشاءاللہ وہ ترہ اتنا اونچا پہنتے تھے، پٹھان تھے اور طبیعت اور آواز میں اللہ نے روب اور وہ شخصیت رکھی تھی۔ کہنے لگے کہ جب مجھے بند کیا گیا جو جیل والوں نے مجھے کپڑے دیے وہ کپڑے بھی چھوٹے ہو گئے، کپڑے بھی مجھے پورے نہیں، ظاہر بات ہے قداور شخصیت ہو پورے نہیں آئے۔ تو وہ جو دروگے تھے جیل کے وہ کہنے لگے مولوی جس کو جیل ہوتی ہے اور پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے وہ دن بدن کمزور اور دبلے ہو کر بیمار اور لاغر ہوتے چلے جاتے ہیں، تم تو موٹے تازے ہوتے جا رہے ہو۔ تو فرمانے لگا
میں کس کے نام پر قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں. قربانی کے لیے تازہ جانور کی اور صحت مند جانور کی ضرورت ہوتی ہے. میں اپنے مصطفیٰ کے نام پر قربان ہونے جا رہا ہوں، اور میں دبلا کیوں ہو جاؤں اور ناکام کیوں ہو جاؤں، بیمار کیوں ہو جاؤں، میں تو اپنے نبی کی عظمت اور شان کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں. میں کیوں قربان ہوں. علامہ سید ابو الحسنات مولانا ابو الحسنات قادری مولانا عبدالحامد بدایونی کے بعد تحریک ختم نبوت کو دوبارہ زندہ کرنے کا سہرا قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی کے سر ہے. علامہ نورانی نے 30 جون سن 1974 میں قومی اسمبلی میں باقاعدہ ایک بل پیش کیا اور دوسری آئینی ترمیم کے ذریعے متفقہ طور پر قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا. صرف یہی نہیں بلکہ شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ ازہری کی تحریر کردہ مسلمان کی تعریف کو دستور پاکستان کا حصہ بنوانے میں بھی حضرت علامہ شاہ احمد نورانی کا اہم کردار ادا کیا گیا ہے. یہ تعریف دستور پاکستان کے آرٹیکل 260 کی ذیلی دفعہ 3 کے تحت مذکور ہے. سامعین ذوی الاحترام، ہم اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہیں جو اس وقت پاکستان میں سب سے مظلوم ترین جماعت ہے.